اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ اس کے دل کا آپریشن ایک مالی کر رہا ہے، گھاس کاٹنے والا مالی، تو شاید آپریشن کی نوبت ہی نہ آئے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایسے مالی کی داستان جو صرف 6 جماعتیں پاس، مگر دل کا بڑا سرجن، صرف دل کا بڑا سرجن نہیں بلکہ دل کی منتقلی کا، یعنی ایک شخص سے نکال کر دوسرے شخص کو دل میں لگانے کا پہلا آپریشن اس ٹیم میں وہ شامل تھا۔ ایک حیرت انگیز شخصیت۔ آئیے دیکھتے ہیں ہیملٹن ناکی کی داستان۔ دسمبر 1967 جنوبی افریقہ کے شہر کیپ ٹاؤن کی سڑک پر ٹریفک حادثہ۔ چھبیس سالہ ڈینس ڈارول شدید زخمی، کیپ ٹاؤن میڈیکل یونیورسٹی منتقل۔ ڈینس کا ذہن مردہ مگر دل حرکت کر رہا ہے۔ بچنے کی کوئی امید نہیں۔ اسپتال میں ایمرجنسی کا اعلان، بھاگ دوڑ شروع۔ فوری طور پر ڈاکٹر کرسچن برنارڈ کو طلب کیا گیا۔ آپریشن تھیٹر میں ہیملٹن ناکی نے ڈینس ڈارول کا دل نکالا۔ ڈاکٹر کرسچن برنارڈ نے یہ دل 53 سالہ لوئس واشنسکی کو لگا دیا۔ طبی تاریخ کا ایک اور معجزہ۔ دل کی تبدیلی کا پہلا کامیاب آپریشن۔ 20 سالہ تحقیق و تجربات کے بعد میڈیکل سائنس کی سب سے بڑی کامیابی۔ اس سائنسی انقلاب پر پوری دنیا میں تہلکہ مچ گیا۔ اخبارات، جرائد، ٹیلی ویژن پر ہیڈ لائنز، ڈاکٹر کرسچن برنارڈ پر کتابیں، پوری دنیا میں دھوم مچ گئی۔ ڈاکٹر کرسچن برنارڈ کے کردار پر فلمیں بھی بنائی گئیں، مگر اس آپریشن کا دوسرا کردار ہیملٹن ناکی گمنام رہا۔ وہی ہیملٹن ناکی جس نے خاتون کے دھڑکتے دل کو چابک دستی سے آپریشن کر کے باہر نکالا۔ یہی کردار ہمارا آج کا موضوع ہے۔ ایک حیران کن شخصیت، ماہر سرجن، طب کا بہترین استاد، مگر حیران کن کیوں؟ تو جناب حقیقت یہ ہے کہ ہیملٹن ناکی صرف 6 جماعتیں پاس تھا۔ جی ہاں، 6 جماعتیں۔ وہ ایک مالی تھا، لان کی گھاس کاٹنے پر معمور، مگر خداداد صلاحیت ایسی کہ ان پڑھ ہیملٹن ناکی دنیا کا بہترین ہارٹ اسپیشلسٹ قرار پایا۔ بغیر پڑھا لکھا سرجن ہزاروں سرجنز کا استاد بنا۔ میڈیکل ٹرمنالوجی سے ناواقف مگر جگر کی منتقلی کے طریقے کا موجد ٹھہرا۔ جی ہاں، ہے نا عقل کو حیران کرنے والی شخصیت۔ آئیے جانتے ہیں ہیملٹن ناکی کا یہ سفر کہاں سے شروع ہوا اور کہاں ختم ہوا، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلے منتقلی قلب کا آپریشن کرنے والا گمنام کیوں رہا۔ سناٹی کے ایک گاؤں میں چرواہے کے گھر پیدا ہونے والا بچہ صرف 6 جماعتوں تک تعلیم حاصل کر سکا۔ 14 سال کی عمر میں مزدوری کے لیے کیپ ٹاؤن پہنچا۔ میڈیکل یونیورسٹی تعمیر ہو رہی تھی، مزدور بھرتی ہو گیا۔ تعمیر مکمل ہوئی تو اسی یونیورسٹی میں مالی کی حیثیت سے کام کرنے لگا۔ پھر ہوا کچھ یوں کہ پروفیسر رابرٹ گوئٹس جانوروں پر تجربات کر رہے تھے۔ مسئلہ یہ تھا کہ زرافہ گردن جھکا کر پانی پیتا ہے تو بے ہوش کیوں نہیں ہوتا۔ ٹیبل پر پڑا زرافہ بے ہوشی کی دوا کے باوجود قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ پروفیسر جھلا گئے۔ اچانک نظر کھڑکی پر گئی جہاں باہر لان میں مضبوط و توانا ہیملٹن ناکی گھاس کاٹ رہا تھا۔ پروفیسر نے زرافہ قابو کرنے کے لیے ناکی کو اندر بلا لیا۔ اب یہ معمول بن گیا، پروفیسر جانوروں پر تجربات کرتے اور ہیملٹن ناکی معاون کے طور پر ان کے ساتھ ہوتا۔ ہیملٹن اس دوران انستھیسیا دینے کے فرائض بھی انجام دینے لگا۔ ہیملٹن ناکی روز خاموشی کے ساتھ آپریشن ٹیبل پر مدد کرتا اور پھر باہر جا کر لان کی دیکھ بھال میں مصروف ہو جاتا۔ یہ سلسلہ سالوں چلتا رہا۔ ہیملٹن کی ذہانت اور لگن سے متاثر ہو کر اسے اسسٹنٹ بنا دیا گیا۔ 1958 میں عالمی شہرت یافتہ ڈاکٹر کرسچن برنارڈ نے کیپ ٹاؤن میڈیکل یونیورسٹی جوائن کی۔
ہیملٹن ناکی جلد ان کی نگاہوں میں آ گیا اور ڈاکٹر کرسچن نے اس کی مہارت کو دیکھتے ہوئے اپنا خاص اسسٹنٹ بنا لیا۔ یہی ڈاکٹر کرسچن برنارڈ ہیں جنہوں نے دنیا کا پہلا کامیاب منتقلی قلب کا آپریشن کیا۔ بہرحال اب ہیملٹن ناکی ایڈیشنل سرجن بن چکا تھا۔ آپریشن میں مدد اور پھر ٹانکے لگانا اس کا کام تھا۔ ٹانکے بھی ایسے کہ ڈاکٹر اور مریض دونوں مہارت پر حیران۔ انسانی اعضاء، رگوں اور جسمانی نظام پر ایسی سوجھ بوجھ کسی سرجن کی بھی نہ تھی۔ سرجن ہیملٹن ناکی اب اہم شخصیت بن چکا تھا۔ پھر اسے پڑھانے کی ذمہ داری دی گئی۔ 6ٹھی جماعت پاس مالی پروفیسر سرجن ہیملٹن ناکی MBBS پاس ڈاکٹرز کو سرجری کی تربیت دیتا تھا۔ کیپ ٹاؤن میڈیکل یونیورسٹی میں عرصے سے جگر کی منتقلی پر تحقیق جاری تھی۔ 1970 میں ہیملٹن نے ایسی رگ کی نشاندہی کی جس کے باعث جگر کی منتقلی ممکن ہو سکی۔ انسانیت آج بھی ہیملٹن ناکی کی احسان مند ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہیملٹن ناکی گمنام کیوں رہا؟ تو جناب، یہ اس وقت کی بات ہے جب جنوبی افریقہ میں سیاہ فام افراد یعنی کالے اچھوت سمجھے جاتے تھے۔ نسل پرست حکومت کے تحت صرف سفید فام افراد کو شہری حقوق حاصل تھے۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ کوئی کالا سرجن بن سکے۔ اگر یہ پتہ چل جاتا کہ منتقلی قلب کے پہلے آپریشن میں کوئی کالا شریک تھا تو نہ صرف سرجن کرسچن برنارڈ کے خلاف قانونی کارروائی ہوتی بلکہ شاید میڈیکل یونیورسٹی پر بھی پابندی لگ جاتی۔ اور ویسے بھی یہ ایک عجوبہ تھا کہ ایک ان پڑھ سرجن بڑے بڑے آپریشن کرے۔ سو یہ عظیم کارنامہ دنیا سے چھپایا گیا۔ مگر 1994 میں نیلسن منڈیلا کی قیادت میں انقلاب، جنوبی افریقہ کی نسل پرست حکومت ختم اور پھر ہیملٹن ناکی کا نام اور ان کے عظیم کارنامے سامنے آئے۔ آج بھی متعدد متعصب حلقے ہیملٹن ناکی کے کارنامے کو تسلیم نہیں کرتے۔ 2003 میں دنیا کے معروف ہارٹ سرجن ڈیوڈ ڈینٹ نے کیپ ٹاؤن یونیورسٹی میں ہیملٹن ناکی کو اعزازی سرجن کی ڈگری سے نوازا۔ ہال میں دنیا بھر سے میڈیکل ایکسپرٹس موجود۔ سرجن ڈیوڈ ڈینٹ نے اعلان کیا کہ آج ہم ایک ایسے مسیحا کو اعزازی ڈگری دے رہے ہیں جس نے سب سے زیادہ سرجن پیدا کیے۔ ایک غیر معمولی استاد، حیران کن سرجن جس پر میڈیکل سائنس فخر کرتی ہے۔ طبی ماہرین کی تالیوں کی گونج میں ایک سیاہ فام مالی نے تاریخ رقم کر دی۔ 2002 میں ہیملٹن ناکی کو صدر تھابو مبکی نے جنوبی افریقہ کا اعلیٰ ترین ایوارڈ عطا کیا۔ 2003 میں ہیملٹن ناکی کو قومی اسمبلی کا حصہ بنایا گیا۔ اس کے علاوہ بے شمار ایوارڈز۔ آج ہیملٹن ناکی صرف جنوبی افریقہ ہی نہیں بلکہ انسانیت کا ہیرو ہے۔ ہیملٹن ناکی ریٹائر ہو کر آبائی قصبے سناٹی میں مقیم ہوئے۔ انہوں نے اس پسماندہ علاقے میں اسپتال بنوایا، اسکول اور کلینکس قائم کیے جو آج بھی انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں۔ ہیملٹن ناکی 2005 میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ ہیملٹن ناکی نے یہ ثابت کر دکھایا کہ محنت اور لگن تمام کمیوں پر حاوی آ جاتی ہے، چاہے یہ کمیاں کتنی ہی بنیادی کیوں نہ ہوں۔ تو جناب، آپ نے دیکھا ہیملٹن ناکی ایک ایسا ان پڑھ سرجن جس نے ایسے کارنامے انجام دیے کہ بڑے بڑے سرجنز کو حیران کر دیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔ مسٹر ڈاکیومنٹری چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ نئی معلومات آپ تک بر وقت پہنچے۔